بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں آج آپ کو ایک بہت ہی مجرب عمل بتانے لگا ہوں۔ سورہ فاتحہ، اس کا دوسرا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اس کو رقیہ بھی کہتے ہیں۔ رقیہ مطلب یہ ہے کہ دم کرنے والی صورت۔ پہلے زمانے میں منتر ہوتے تھے، دم کیا کرتے تھے لوگ، منتر پڑھ کے پھونکا کرتے تھے، تو اس صورت کو رقیہ بھی کہتے ہیں کہ دم کر کے پھونکنے والی صورت، اور اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ سبع من المثانی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت۔ اس کے بارے میں ایک بہت ہی مجرب عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ 41 بار پڑھنے کے لیے یہ بہت ہی عظیم اور مجرب عمل ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان مابین مشترکہ صورت ہے کہ بندہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف بیان کی، میری حمد بیان کی، میری اس نے تعریف کی۔ تو جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے کہ یہ صورت بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے اس کا بیماریوں کے لیے، بالخصوص کسی بھی بیماری کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، لا علاج بیماری کے لیے یہ آزمایا ہوا مجرب عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری کی بہت ہی مشہور حدیث جو آپ نے سنی ہوگی، کہ وہ ایک قبیلے کی طرف گئے تو اس قبیلے کے سردار کو سانپ یا بچھو کسی موذی جانور نے ڈس لیا، تو وہاں کے اس کی جو لوگ تھے وہ ان کے پاس آئے، ان کی جماعت جا رہی تھی تو ان کے پاس آئے، کہا کہ ہمارے سردار کو کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے، آپ میں سے کسی کو کوئی منتر آتا ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا کہ آپ نے ہماری صحیح طریقے سے تواضع نہیں کی، آپ نے مہمان نوازی نہیں کی ہماری، تو ہم اس کے بدلے میں آپ سے اجرت لیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اجرت لے لیں۔ تو انہوں نے 7 مرتبہ پڑھ کر، خود ہی اجتہاد کر کے 7 مرتبہ پڑھ کر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ تو انہوں نے 7 مرتبہ پڑھا، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا وظیفہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو، کوئی شرکیہ کلام نہ ہو یا غیر واضح کلام نہ ہو، تو اس کو پڑھ کر آپ دم کر سکتے ہیں، وظیفہ بنا سکتے ہیں، اور اجتہاداً آپ اس کے لیے کوئی تعداد بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، اور دم بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کے مسائل کا بھی حل فرمائے گا، مشکلات بھی آپ کی دور فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیز حدیث سے ثابت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام کو انہوں نے 100 بکریاں دی، 100 بکریوں کے بارے میں آتا ہے کہ اجرت میں 100 بکریاں لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام، تو انہوں نے سارا واقعہ بیان فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ جائز ہے۔ اس طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جو ہے نا شخص، مجنون پاگل شخص، بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا شخص تھا، اس کو صحابی نے پڑھ کر دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرمائی، تو اس کے بدلے میں اس نے اجرت لی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اجرت جائز ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بہت ہی مشہور احادیث ہیں۔ اس کا دوسرا نام سورہ شفا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سورہ شفا بھی ہے۔ کسی بھی بیماری کے لیے بہت مجرب آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ بہت سارے ایک عالم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ کینسر کے مریض، جگر کے کینسر کے مریض، ان کے لیے بتایا گیا کہ روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر وہ دم کر کے پانی پیا کرتے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ تو یہ صورت بہت ہی عظیم اور مجرب عمل ہے۔ آپ لوگ اس کو اپنا عمل بنا لیں، روزانہ 41 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونکیں، اپنے اوپر ہاتھوں کے اوپر پھونک کر کے اپنے جسم پر ماریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے جو ہے نا محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی بیماری ہے تو شفائے کامل عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد کوئی بھی مریض ہو،
کوئی بھی شخص ہو تو اس کے لیے بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے، گھر میں کوئی بھی انسان پڑھ سکتا ہے، بہت آزمایا ہوا اور مجرب عمل ہے۔ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ شفائے کامل عطا فرمائے گا۔ اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایک تو قرآن پاک یہ سبع من المثانی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے، اس کا ثواب ایک الگ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔